ہیں جن گھروں میں گانے بجانے ہوتے ہیں، ہر گانے کی آواز پر، ہر گانے پر ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، یاد رکھو۔ اور میرے بھائی غور کرو، آج کتنے گانے بجانے ہر شادی میں، ہر تقریب میں، ہر گھر میں ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز سامعین، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، ہم سبوں کا یہاں آنا، جمع ہونا وہ نسبت قرآن پر ہے۔ قرآن کی نسبت سے ہم سب جمع ہوئے، قرآن کی نسبت سے ہم سب حضرات کی یہاں شرکت ہوئی، اور یہ نسبت سب سے بڑی نسبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا سرتاج صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، ہم سب کے جو ہے لیے محترم، یہاں بہت سالوں سے، جیسا کہ ابھی انہوں نے بتایا، تقریباً 17 سال سے آپ حضرات کی اس بستی میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنی محنت، اپنی خدمت اور قرآن کریم کے لیے، اشاعت قرآن کے لیے اپنی کاوشیں، اپنی محنتیں ان کی آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمتوں کو بھی اور آپ حضرات کی محبتوں کو بھی بے حد قبول فرمائے۔ میں نے اس وقت میں قرآن کی ایک آیت پڑھی اور ایک روایت پڑھی۔ آج الحمدللہ آپ حضرات کے جلسے میں تو ہر سال آنا ہوتا ہے، لیکن اب کے آنے میں کچھ تاخیر ہوئی، بس جیسا اللہ کو منظور تھا ویسا ہوا۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، انسان جو چاہے وہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقولہ ہے، آپ نے فرمایا: عرفت ربی بفسخ العزائم، ہم نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ ہم ارادہ کچھ کرتے ہیں لیکن ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہے۔ ہمیں وہاں میرٹھ جانا پڑا کسی ایک تقریب میں شرکت کے لیے، حضرت مفتی صاحب کو بھی مجھے بھی، اور ہم نے ارادہ کیا تھا کہ انشاءاللہ 8 بجے نکلیں گے اور 10:30 بجے تک پہنچ جائیں گے۔ میرٹھ سے باہر ہوئے تو گاڑی نے کہا کہ نہیں، 10:30 بجے نہیں، تمہیں تقریباً 12 بجے پہنچنا ہے۔ بس اس میں کچھ کمزوری آئی، کچھ خرابی آئی، اور پھر 1-1.5 گھنٹہ وہاں لگا، لیکن بہرحال آپ حضرات کے درمیان میں حاضری ہوئی، اللہ نے پہنچایا۔ آپ حضرات کی دعائیں ساتھ تھی، حضرت مولانا کی محبتیں، برکتیں ساتھ تھی، تو اللہ نے قبول کیا تھا اس مجلس کے لیے۔ مجلس میں آ جانا، خیر کی مجلس میں شریک ہو جانا، یقیناً یہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے۔ ہم لوگ آج دنیا کی ساری مجلسوں میں، ساری بیٹھکوں میں اپنا وقت دیتے ہیں۔ ہم دیکھیں، غور کریں، ہمارے اپنے معاشرے کا جو ماحول ہے، ہمارے گھروں کا جو ماحول ہے، ہماری بستیوں کا جو ماحول، ہمارے شہروں کا، قصبوں کا جو ماحول ہمیں نظر آ رہا ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں، یقیناً ساری چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ ہم اپنی بیٹھکوں میں بیٹھ کر بلا وجہ کی باتیں کریں گے، کوئی میرے بھائیو توہین کرے گا، کوئی کسی کی تذلیل کرے گا، کوئی کسی کے تعلق سے بات کرے گا، لیکن میرے بھائیو اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے، مدارس کی خدمت کے لیے اور ان مجلسوں کی حاضری کے لیے یقیناً میرے بھائیو وقت ہمارے پاس کم ہے، لیکن الحمدللہ آپ حضرات کے درمیان میں پہنچ کر، اور تقریباً 1 بجنے کو ہے، یعنی 2 بجنے کو ہے، 1:30 بج چکا ہے، اور آپ حضرات کے اندر حضرت مولانا نے
جو آپ کی بستی میں رہ کر میرے بھائیوں اشاعت قرآن پر جو محنت کی، اور میرے بھائیوں آپ کے بچوں کو دینی تعلیم سے آشنا کرنے کے لیے اور قرآن ان کے اندر بسانے کے لیے اور اللہ کے کلام کو ان کے دل و دماغ میں میرے بھائی اس کی آیتوں کو پیوست کرنے کے لیے حضرت مولانا نے جو جس جافشانی کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ انہوں نے محنت کی ہے، اس کے اثرات آپ کی اس بستی میں میرے بھائیوں بچوں کی شکل میں، آپ حضرات کی شکل میں اور میرے بھائیوں ان سامعین کی شکل میں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ یقیناً میرے بھائیوں یہ خدمت اور یہ محنت ضرور ہوئی ہے، لیکن میرے بھائیوں یاد رکھو اگر اس محنت کی اور اس خدمت کی قدر نہ ہوئی اور قدر ہم نے نہ کی تو یاد رکھو نعمتیں چھن جاتی ہیں، نعمتیں اللہ کی مسلسل نہیں ملتی۔ یاد رکھو اللہ کی نعمتیں ان حضرات کو میسر آتی ہیں جو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، اور جن کی زندگیوں سے نعمتوں کی قدر نکل جاتی ہے اور جو نعمتوں کی قدر کرنے والے نہیں ہوتے اللہ ان کے درمیان سے اپنی نعمتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ 5 بچوں کا حافظ بن جانا، حافظ قرآن بن جانا، اول سے لے کر آخر تک قرآن کی آیتوں کو، قرآن کی صورتوں کو، قرآن کے پاروں کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لینا۔ حافظ قرآن کون ہوتا ہے؟ حافظ قرآن وہ بچہ ہوتا ہے اللہ کے فضل سے، استاذوں کی محنت سے، اساتذہ کی خدمت سے، میرے بھائی سامعین اور گاؤں والے بستی والوں کی محنتوں سے جب بچے کے سینے میں قرآن از اول تا آخر محفوظ ہو جائے اللہ کے فضل سے تو وہ بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا صفتی نام دے کر میرے بھائی اس کو حافظ بناتے ہیں اور وہ حافظ قرآن کہلاتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام سب سے مبارک کلام ہے، سب سے محترم کلام ہے۔ یاد رکھو اگر اس اللہ کے کلام کی اسی طرح قدر ہوتی رہی اور ہماری زندگیوں میں اس کی قدر کی جاتی رہی اور مدرسوں کی آبیاری کے لیے، مدرسوں کی خدمت کے لیے ہم میرے بھائیوں اپنی زندگی میں محنت کرتے رہے، یاد رکھنا یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس نعمت کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں سرخرو کرے گا، دنیا میں بھی نوازے گا، آخرت میں بھی نوازے گا۔ دنیا میں بھی میرے بھائیوں دنیا کی ساری ترقیاں تمہارا مقدر بنیں گی، دنیا کی ساری نعمتیں تمہارا مقدر بنیں گی، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان انعامات سے میرے بھائیوں ان ساری نعمتوں سے نوازے گا جن کا دنیا میں تصور محال ہے۔ آج میرے بھائیوں 5 حافظ قرآن بنے، میں نے آیت پڑھی تھی لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر نعمتوں کی قدر ہوگی اللہ نوازتا رہے گا، نعمتوں کی قدر کرتے رہو گے اللہ دیتا رہے گا۔ آج میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری قدر کے نتیجے میں تمہیں 5 حافظ قرآن دیے۔ ایک حافظ قرآن کی قیمت دنیا جہان کی ساری نعمتیں آسمان و زمین پر جتنا خزانہ دنیا بھر میں موجود ہے ایک حافظ قرآن کا بدل نہیں بن سکتا ہے۔ جائے کہ اللہ نے 5 حافظ قرآن دیے، کیا میرے بھائیوں یہ اللہ کا انعام نہیں؟ اللہ نے تمہارے مال کو قبول کیا، سال بھر حضرت مولانا کی طرف سے آوازیں لگتی رہی، آپ حضرات کو بلایا جاتا رہا، مدرسے کی خدمت کے لیے کہا جاتا رہا، مسجد بنوائی گئی، مسجد تعمیر کرائی گئی، مدرسہ تعمیر کرایا گیا، اللہ کا گھر تعمیر ہوا، رسول اللہ کا گھر تعمیر ہوا، اور اس گھر کی تعمیر و ترقی کے لیے حضرت مولانا نے جو سال بھر محنت کی، آپ حضرات کو یقیناً بر موقع غصہ بھی آیا ہوگا، پریشانی بھی ہوئی ہوگی کہ مولانا کو تو ایک ہی کام ہے، مدرسے کی خدمت کے لیے کہتے ہیں، مدرسے کے لیے بلاتے ہیں، حفاظ کی خدمت کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ان سال بھر کی محنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مال کو، آپ کی خدمت کو، آپ کی میرے بھائیوں ہر چیز کو اللہ نے قبولیت سے نوازا، اور اس قبولیت کی سب سے بڑی دلیل یہ حفاظ کی شکل میں آج موجود ہے۔ اگر آپ کا مال، آپ کی دولت، آپ کا خزانہ، آپ کا دیا ہوا مدرسوں میں گیہوں، آپ کا دیا ہوا زیور، آپ کا دیا ہوا میرے بھائیوں عطیہ اگر اللہ کے ہاں قبول نہ ہوا ہوتا تو یہ بچے حافظ قرآن آپ کو میسر نہ آتے۔ میرے بھائیوں ان کی محنتیں اساتذہ کی، ذمہ داروں کی، یہ آپ کے لیے ہے اور یہ مدرسے کے لیے ہے، قرآن کے حافظ بنانے کے لیے ہے، اپنا ذاتی مفاد وابستہ نہیں
नहीं है। आप हजरात बातें मानते रहना और इनकी बातों पर अमल करते रहना, इंशाअल्लाह आपका ये मदरसा इसी तरह चमकता रहेगा और मेरे भाइयों सारी तरक्कियां और सारी कामयाबियां आपका मुकद्दर बनती रहेगी। मेरे भाइयों कदर करते रहना, मकसद बस एक ही है कि अपने मदरसों की कदर करते रहना, अपने उलमा की कदर करते रहना, अपने मदारिस की कदर करते रहना, इन दरसगाहों की, इन दरो दीवार की जहां से अल्लाह अल्लाह की आवाज आती है, कुरान की आयतें सुबह से शुरू होकर सोने का वक्त हो जाता है। मेरे भाई दरो दीवार से हर तरफ से आयतें कुरान की आयतें, उसकी आवाज हमें लगती है। इन कुरान पढ़ने वालों की बरकत से अल्लाह ने इस आसमान को, इस जमीन को महफूज कर रखा है। जिस दिन इन मदरसों में ये कुरान पढ़ाना बंद हो गया, इन दरो दीवार से कुरान की आयतें, उनकी आवाज आना बंद हो गई, अल्लाह को इन आसमानों की, इन जमीनों की, इस निजाम की कोई जरूरत बाकी नहीं रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला कदर की तौफीक दे दे, कदर करने वाला बना दे। याद रखो इस जमीन पर तरह तरह के गुनाह हो रहे हैं, तरह तरह की अय्याशियां हो रही हैं, तरह तरह के गुनाहों में जिंदगी बसर हो रही है। हर तरफ से कहीं से गाने की आवाज है, कहीं से नाचने की आवाज है। मेरे भाइयों अय्याशियां और मेरे भाइयों जिल्लतें और रुसवाइयां चारों तरफ हो रही हैं। लेकिन फिर इस माहौल में अगर किसी मदरसे में कुरान पढ़ा जाता है, कुरान सुनाया जाता है, कुरान पर मेहनत होती है, उसी मेहनत के नतीजे में, उसी कुरान की आयत के पढ़ने के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को भी बचाया है जो अपने लिए हर वक्त मुसीबतों को और परेशानियों को और अल्लाह के अज़ाब को दावत दे रहे हैं। बताओ कौन सी शादी, कौन सा घर, कौन सा माहौल, कौन सा मेरे भाई बस्ती ऐसी बची हुई है जहां आज गाना बजाना नहीं हो रहा है? कौन सा घर है जहां जिस घर में गाना नहीं बज रहा है, गाना नहीं सुना जा रहा है? मोबाइल मेरे भाई हर घर में, हर बच्चे की जेब में मौजूद है। सोने वाला सोने के लिए बिस्तर पर लेटा, उसको चला दिया। कानों में मेरे भाइयों आवाज आ रही है। हदीस में आता है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस घर में गाना बजाना होता है, जिस घर में गाने सुने जाते हैं, जिन कानों से गाने सुने जाते हैं, जिन घरों में गाने बजाने होते हैं, हर गाने की आवाज पर, हर गाने पर एक शैतान पैदा होता है। याद रखो और मेरे भाइयों गौर करो, आज कितने गाने बजाने हर शादी में, हर तकरीब में, हर घर में हो रहे हैं, कितने शयातीन पैदा हो रहे हैं। याद रखो अगर यही सिलसिला चलता रहा और ये सिलसिला दराज रहा तो मेरे भाइयों फिर अल्लाह की पकड़ से कोई बचाने वाला नहीं है। ये तो अगर आज हम महफूज हैं तो सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के नतीजे में, आपकी दुआ की बरकत से ये आसमान और जमीन, ये दुनिया में बसने वाले इंसान महफूज है। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ कबूल न हुई होती जो आपने फरमाई थी, ए अल्लाह मेरी इस उम्मत को बैक वक्त अजाब के जरिए हलाक मत करना, अगर ये दुआ आप न फरमाते और ये कबूल न हुई होती तो हमारा माहौल, हमारा माशरा, हमारे मेरे भाइयों, हमारे घरों में वो दोनवानियां और इतने उरूज पर है तो शायद कोई घर और कोई बस्ती बची होती कि अल्लाह का अजाब मेरे भाइयों आ जाता। और वक्तन फवक्तन पकड़ भी आ रही है, गिरफ्त भी आ रही है। अगर हम अल्लाह के पकड़ से, अल्लाह के अजाब से, अल्लाह की गिरफ्त से बचना चाहते हैं तो अपने आप को संवारें, अपने माहौल को तब्दील करें, अपने घरों का माहौल और निजाम को तब्दील करने की कोशिश करें और कुरान पढ़ने की, कुरान पढ़ाने की और पढ़ने वालों की कदर करने वाले बने। इंशाअल्लाह इनकी कदर होगी, अल्लाह नवाजेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे घरों को बुराइयों से पाक कर दे और कुरान की आयत और कुरान पढ़ने वाले और कुरान सीखने वाले बच्चे अल्लाह नस्लों में, घरों में पैदा फरमा दे। आज ये अहद और इरादा करके जाना कि हमारा कोई बच्चा इस घर में, इस बस्ती में ऐसा नहीं रहेगा जो मदरसे में पहुंचकर कुरान न पढ़ सके। अगर कुरान पढ़ लिया, कुरान आ गया तो समझो जिंदगी में सब कुछ आ गया। अगर कुरान न आया, कुरान पढ़ना न आया, मेरे भाई याद रखना हजरत अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह, हमारे दादा हजरत अल्लामा रफीक साहब, उन्होंने फरमाया था एक जलसे में, वो माँ बाप जिन्होंने कुरान न पढ़ाया वो माँ बाप वो हैं जिन्होंने अपने बच्चों पर जुल्म किया है, वो जालिम है, वो जालिम माँ बाप है, वो जुल्म करने वाले हैं। अगर जालिम नहीं बनना है तो बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाना, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार हैं?
انشاءاللہ۔ سب تیار ہیں؟ ارے بھائی ارادہ تو کرو، سب پڑھائیں گے۔ قرآن سے محبت ہے، کس کس کو محبت ہے؟ کھڑے ہو جاؤ سارے۔